اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے طالب علموں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اور یقیناً اب آپ کے تمام جو آن لائن کلاسز ہیں وہ بہت اچھی جا رہی ہوں گی۔ تو آج ہماری جو آن لائن کلاس جو ہے وہ اردو کی ہے، اور اردو میں ہم جو پڑھیں گے وہ ہے نظم بارش کا پہلا قطرہ۔ جی ہاں، نظم ہماری ہے بارش کا پہلا قطرہ۔ نظم شاعر جو ہے اسماعیل میٹھی ہیں، اور ان کی ادبی حیثیت کیا ہے، وہ نظم گو شاعر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم اپنے الفاظ معنی کے طرف، جو کہ ہم نے کتاب میں یہاں پر نئے الفاظ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اس الفاظ کی طرف اور اس کے معنی میں آپ کو بتاتی ہوں، جو میں نے یہاں پر آپ کے لیے ایک رف کاپی پر تحریر کیے ہوئے ہیں، جسے دیکھ کر آپ جو ہے اپنے پاس اپنی جو کاپی پر ہیں وہ نوٹ کر لیں، اس کو لکھ لیں، تاکہ یہ سارے معنی آپ کے پاس جو ہے اچھی طرح موجود ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے بوند۔ بوند کا معنی ہے قطرہ۔ بوند قطرہ، بوند قطرہ۔ ستیہ ناس، تباہ و برباد۔ ستیہ ناس، تباہ و برباد۔ سرگوشیاں، خسر پھسر یعنی کانوں میں باتیں کرنا۔ سرگوشیاں، خسر پھسر، کانوں میں باتیں کرنا۔ شناور، تیرنے والا۔ ہچر مچر، پس و پیش کرنا۔ موسلا دھار، زور و شور کی بارش۔ نہال، خوش۔ محیط، احاطہ کرنے والا۔ بساط، طاقت، ہمت۔ گھنگور گھٹا، برسنے والی کالی بدلی۔ تو پیارے بچوں، آتے ہیں اپنی نظم کی طرف۔ بارش کا پہلا قطرہ یعنی بارش کی پہلی بوند۔ ٹھیک ہے، معنی میں نے آپ کو سارے بتا دیے ہیں، اور آپ اپنے پاس اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ کاپیوں پر نوٹ کر لیں۔ آتے ہیں اپنی نظم کی طرف۔ پہلے میں ایک دفعہ پڑھتی ہوں۔ گھنگور گھٹا تلی کھڑی تھی، پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی۔ ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز میں حقیر قطرہ۔ تر مجھ سے کسی کا لب نہ ہوگا، میں اور کی گوں جو آپ جوگا۔ کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس۔ آتی ہے مجھے برسنے سے شرم، مٹی پتھر تمام ہے گرم۔ پہلے 5 اشعار میں نے پڑھ لیے، پہلے اس کی ہم تشریح کرتے ہیں، اس کی نثر کرتے ہیں کہ شاعر اسماعیل میٹھی اس میں کیا فرماتے ہیں۔ گھنگور گھٹا تلی کھڑی تھی، مطلب جو کالے بادل تھے، جو کالے آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں، وہ تیار کھڑے تھے۔ تلی، تیار کھڑے تھے، برسنے کے لیے وہ تیار کھڑے تھے، پر ابھی تک بارش برسی نہیں تھی۔ پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی، پر بارش ابھی تک نہیں برسی تھی۔ ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیزوں میں حقیر قطرہ۔ ہر قطرے کے دل میں یہ ڈر تھا، خطرہ تھا، یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا۔ ناچیز ہوں، میں چھوٹی سی چیز ہوں، کمزور سا قطرہ ہوں، میرے برسنے سے کیا ہوگا؟ میں چھوٹا سا قطرہ برس کے کیا کروں گا؟ تر مجھ سے کسی کا لب نہ ہوگا، مجھ سے تو کسی کے ہونٹ بھی تر نہیں ہوں گے۔ لب، ہونٹ، مجھ سے اتنا میں چھوٹا سا قطرہ ہوں کہ مجھ سے کسی کے ہونٹ بھی تر نہیں ہوں گے۔ میں اور کی گوں جو آپ جوگا، میں اس قابل نہیں ہوں، میں اتنا چھوٹا سا قطرہ ہوں کہ کسی قابل نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ برس کے میں کسی کی پیاس بجھا سکوں۔ کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس۔ میں اتنا حقیر، اتنا چھوٹا سا قطرہ ہوں کہ میں کسی کی پیاس، کیونکہ کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے کافی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اب کھیت
اتنے خشک ہو چکے تھے کہ میں ایک چھوٹا سا قطرہ ان کی پیاس نہیں بجھا سکتا، بلکہ میں اپنے آپ کو ہی تباہ کر دوں گا، میں اپنے آپ کو ہی ستیہ ناش کر دوں گا۔ آتی ہے مجھے برسنے سے شرم، مجھے برسنے سے اتنی شرم آتی ہے، شرم آر، مجھے برسنے سے شرم آتی ہے، آر محسوس ہوتی ہے کہ میں بہت ہی حقیر کمتر قطرہ ہوں، مجھ سے کسی کی پیاس کیا بجھے گی؟ مٹی پتھر گرمی کی وجہ سے اتنے گرم ہے، زمین اتنی گرم ہے کہ میں ایک قطرہ ان کی پیاس نہیں بجھا سکتا، میں ایک قطرہ ان کے ہونٹوں کو تر نہیں کر سکتا، مجھ سے کوئی بھی کھیت سیراب نہیں ہوں گے، مجھ سے کوئی بھی مٹی جو زمین گرم ہے وہ ٹھنڈک ان کو نہیں ملے گی۔ کس برتے پہ کروں دلیری، کس حوصلے برتے، کس حوصلے پہ میں اپنی ہمت دکھاؤں، کس حوصلے پہ اپنی طاقت بتاؤں؟ میں کون ہوں، میں کون ہوں، کیا ہے میری طاقت، میری بساط، میری حیثیت کیا ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں کس حوصلے سے آگے بڑھوں؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں بہت کمزور سا قطرہ ہوں۔ ہر قطرے کے دل میں تھا، ہر قطرہ اپنے اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا، یہی غم تھا، سرگوشیاں ہو رہی تھی، آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے، مل کر آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے برسنا شروع نہیں کیا تھا، کیونکہ ہر ایک قطرہ ڈر رہا تھا، ہر ایک کو شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میں تو بہت ہی حقیر کمزور سا قطرہ ہوں۔ کھچڑی سی گٹا میں پک رہی تھی، کچھ کچھ بجلی چمک رہی تھی، خفیہ آپس میں خفیہ صلاح مشورے ہو رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، ہوا میں ہی، گٹا ہوا میں ہی، اوپر بادلوں میں ہی کھچڑی پک رہی تھی، خفیہ صلاح مشورے ہو رہے تھے، ہوا بجلی بھی چمک رہی تھی آسمان پر، لیکن بارش نے برسنا شروع نہیں کیا تھا۔ ایک قطرہ کے تھا بڑا دلاور، ان تمام قطروں میں ایک ننھا سا قطرہ بہت ہی بہادر تھا، دلاور تھا، بہت ہی بہادر تھا، ہمت کے محیط کا شناور، انہوں نے اس کے دل میں اتنی ہمت تھی، ہمت کا سمندر تھا، وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کے دل میں جو ہمت کا سمندر تھا، سمندر کا پتہ نہیں کتنا بڑا ہوتا ہے، اس طرح اتنی ہی بڑی اس کے اندر ہمت تھی، اس کا تیراک تھا، ہمت کا تیراک تھا، اس کے دل میں جو سمندر ہمت کا نا، اس میں وہ اتنا طاقتور تھا۔ بولا للکار کر، بولا وہ پکار کر کہ آؤ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ، آؤ اور میرے پیچھے قدم بڑھاؤ۔ اس نے ہمت دکھائی، وہ اتنا چھوٹا سا قطرہ تھا، اس ننھا سا قطرہ تھا، اس نے بڑی ہمت دکھائی، اس نے بڑی طاقت دکھائی اور کہا، پکارا کہ آؤ میرے پیچھے، آؤ میرے پیچھے، میں آگے جاتا ہوں، میرے پیچھے تم قدم بڑھاؤ، کر گزرو جو ہو سکے احسان، ڈالو مردہ زمین میں جان، جو ہو سکتا ہے وہ کرو، نیکی کرو، اچھے کام کرو، بھلائی کے کام کرو۔ وہ جو مردہ زمین گرمی کی وجہ سے زمین بے جان ہو چکی ہے، زمین میں جو ہے تو وہ جان ختم ہو چکی ہے، اس میں برس جاؤ، تاکہ جو زمین سے جو ہے تو وہ بے جان ہے، اس بارش کے برسنے سے اس میں جان آ جائے۔ یارو یہ ہچر مچر کہاں تک، اپنی سی کرو بنے جہاں تک، یارو یہ پس و پیش کہاں تک کرو گے، کہاں تک خود کو چھپاؤ گے، جو ہو سکتا ہے وہ کر دو، برس جاؤ تاکہ مردہ زمین میں جان آ جائے، تاکہ تمام پھل پودے جو ہیں وہ سیراب ہو جائیں اور ان میں جان آ جائے۔ کہتا ہوں یہ سب سے برملا میں، کہتا ہوں یہ سب سے برملا میں، آتے ہو تو آؤ لو چلا میں سب سے برملا صاف صاف کہتا ہوں، میں یہ صاف صاف بات سب کو کہتا ہوں کہ جس نے آنا ہے
وہ میرے پیچھے آئے، جس نے میرے پیچھے آنا ہے، کیونکہ میں جا رہا ہوں تو تم لوگ بھی میرے پیچھے آؤ تاکہ مل کر برس جائیں اور یہ بنجر زمین جو ہے اس کو ہم آباد کر دیں۔ تو یہاں تک پیارے بچوں ہم نے 13 اشعار ہم نے جو ہے یہاں تک پڑھے ہیں۔ اس میں جتنے مشکل الفاظ ہیں وہ ذرا ایک دفعہ دیکھیں۔ شعر نمبر 1 میں کس برتے پہ کس حوصلے سے، شعر نمبر 1 سے آ جائیں۔ گھنگور گھٹا برسنے والی کالی بدلی، بوند قطرہ تلی تیار، ناچیز حقیر کمتر کمزور، لب ہونٹ جوگا قابل ہونا، ستیہ ناز تباہ و برباد، شرم آر، کس برتے پر کس حوصلے سے، دلیری بہادری، بساط طاقت ہمت۔ شعر نمبر 7 سرگوشیاں خسر پسر کرنا، باہم مل کر۔ شعر نمبر 8-9 کھچڑی خفیہ صلاح مشورہ، دلاور بہادر، محیط احاطہ کیے ہوئے، شناور تیرنے والا۔ شعر نمبر 10 اور 11 للکار تیز آواز، احسان نیکی۔ یہاں تک ہم لوگوں نے اشعار جو ہیں یہاں پر شعر نمبر 13 تک 13 اشعار یہاں پر ہمارے آ جات۔ کہتا ہوں تو آؤ، تو برملا صاف جو کلیئر بات ہوتی ہے، برملا صاف۔ تو یہاں تک ہم نے جو ہے یہاں تک ہم نے پڑھ لیے اپنے اشعار، یہاں 13 اشعار ہم نے ختم کر لیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جو ہماری آن لائن کلاس ہوگی اس میں ہم